11 ہجری میں سورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ اور یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ کی مدد آئے گی، نصر اللہ والفتح، اور اللہ کی سب سے بڑی فتح آئے گی، ورأيت الناس، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیکھیں گے، یہ دنیا اور یہ زمانہ بھی دیکھے گا جن کو مکہ سے نکالا گیا تھا، اسی دین اسلام کے ساتھ لوگ 1 2 4 5 نہیں، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، جب ایسا ہو جائے پھر اپنے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے توبہ و استغفار کرتے رہیے۔ عزیز ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مجلس سجائی ہوئی، اور یہ بڑے صحابہ کرام کی صاحب علم و عمل کبار صحابہ کرام کی مجلس تھی، اور اس میں ابن عباس کو بھی بلا لیا، اور سارے لوگ کہنے لگے کہ ابن عباس عمر میں چھوٹے لڑکے جوان ہیں، اور یہ اتنے بڑے بڑے صاحب علم لوگوں کے ساتھ سجدے نہیں ہیں بیٹھتے ہوئے۔ حضرت عمر نے سوال کیا، چلو میرا آپ سب سے سوال ہے، یہ سورت نصر کا مطلب بتاؤ کیا ہے؟ کسی نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانے، سبحان اللہ، یہ شان ہے مومن کی، معلوم ہے اگر صحیح بات تو بتا دی، ورنہ واللہ عالم، میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور کچھ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے اندر بڑے بڑے لشکر داخل ہوں گے، مکہ فتح ہو جائے گا، اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ کہنے لگے ابن عباس سے، ابن عباس اب آپ بتاؤ اس سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس کہنے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب ہم میں نہیں رہے، وہ جو مقصد حیات تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ، لوگوں کے سامنے اسلام کی عملی شکل رکھنا اور اس پہ ان کی تربیت کرنا، ایک ایسا سانچہ اور ڈھانچہ اور نمونہ اور نظام وضع کرنا تاکہ بعد کے لوگ ان طریقوں پہ عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اب ابن عباس نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ سورت نصر اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب نبی علیہ السلام کی زندگی کا مقصد مکمل ہونے کو ہے، اب وہ مشن حاصل ہو رہا ہے، قریب آن پہنچا ہے، اب نبی علیہ السلام ہمارے درمیان تھوڑی دیر ہی رہیں گے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو، ساتھیوں یہ آپ سوچیں اگر صحابہ کرام کی مجلس میں اسلام کے اندر یہ ماحول بن سکتا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی ملاقاتیں ہیں، آخری لمحے ہیں، لگتا ہے کہ اب اپنے خالق حقیقی سے، اصل دوست سے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، پھر اس کے رسول کا اپنے اللہ سے کیا تعلق ہوگا؟ اور یہی تو فرمایا آخری لمحے میں، یا اللہ اب تیرا بندہ محمد تیری رفاقت میں جانا چاہتا ہے۔ اور دوسری سورت نصر، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بعض ان کو اپنے سواری پر بٹھایا ہوا ہے اور یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، اور مہار اور لگام اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، قربان جائیے، یعنی صحابی اور لڑکے نوجوان وہ سواری پہ بیٹھے ہیں اور لگام اپنے ہاتھ میں ہے اور چلتے جا رہے ہیں۔ یہ مسنون طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ نے مہمان کو الوداع کرنا ہے، اس کے ساتھ چند جو قدم چلا جائے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو دعا دی جائے۔ اب نبی علیہ السلام فرمانے لگے، اے معاذ شاید کہ اس کے بعد آپ کے میری ملاقات نہ ہو سکے۔ میں حیران ہوتا ہوں ایک ایک حدیث پڑھ کے،
اللہ جانتا ہے ایک ایک جملہ جسم پہ کب کبھی طاری کر دیتا ہے، سکت نہیں ہوتی اگلے الفاظ بیان کرنے کی۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہدف، اصل مشن، اصل بات، اصل سانحہ، اصل واقعہ اس سے ہٹ کے خوشیوں میں مصروف ہے۔ اور ساتھ فرمایا معاذ اللہ اکبر، لگتا ہے کہ آئندہ آپ کا گزر میری مسجد سے ہوگا اور میری قبر سے ہوگا۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر، ساتھیوں آپ کو لگ رہا ہے نا کہ دل غم سے بھر جاتا ہے، ابھی تو بات آغاز ہے، 2 جملے سنے آپ نے، سوچئے اس واقعے کا، اس منظرنامے کا، سیرت نبوی کے اس پیغام کا اصل ماخذ کیسا ہوگا اور کتنا شدید ہوگا، اور ان محبان، محبین اور ان اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں پر وہ منظر کتنا شاق گزرا ہوگا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ میں لوگوں، انتم تسألون عنی، احساس ذمہ داری ہے، اور ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے ان باتوں کو پڑھنے کے بعد کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اعلیٰ ترین شخصیت اور جنتوں کے 100% مستحق اور وارث اور ہر قسم کے اعلیٰ و مرتبہ اور عالی شان مقام کے وارث، ان کا احساس ذمہ داری دیکھیں۔ جمعہ سننے والے ساتھیوں، یہ الفاظ آپ کے اور میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں انتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون، اے میرے صحابہ کرام، 1,44,000 یا 24,000 حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، سورۃ نصر نازل ہو چکی ہے، حضرت معاذ کو آخری الفاظ کہہ کے الوداع کر دیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ اے میرے صحابہ کرام، قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا میں محمد کے بارے میں، اللہ اکبر، فماذا انتم قائلون، بتاؤ جب رب آپ سے پوچھے گا اپنے بندے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، فماذا انتم قائلون، پھر تم کیا جواب دو گے اس وقت اللہ کو؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اور اللہ نے تو صرف یہ کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربکم وان لم تفعل فما بلغت رسالتک، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے سب لوگوں کی طرف پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا کہ نبی ایسا نہ کرے، آپ کو اور مجھے مخاطب ہے، میرا رب ہم سے مخاطب ہے کہ جو تم تک اللہ کی بات پہنچے آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، جب تک وہ آگے نہ پہنچے آپ کی زندگی میں عمل کی شکل میں نہ اتر جائے، آپ کے اوپر وہ قرض بھی ہے، وہ فرض بھی ہے۔ اور اگر محمد کریم سے پوچھا جا سکتا ہے انتم تسألون عنی، میرا رب تم سے پوچھے گا میرے صحابہ کرام بتاؤ پھر تم محمد کریم کے بارے میں کیا کہو گے؟ اگر محمد کریم سے پوچھا جا سکتا ہے، اور جمعے اور درس سننے والوں، اسلام کا تھوڑا موڑا علم رکھنے والوں، 2-4 باتیں خیر کی جاننے والوں، آپ سے اور مجھ سے سوال نہیں ہوگا کہ بتاؤ جو دین، جو اسلام سیکھا، جو باتیں آپ کو پتا تھی، سینوں میں لے کے دفن ہو گئے یا اس ذمہ داری کو نبھایا ہے؟ او بھائی آپ پہ اور ہم پہ ذمہ داری ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں اس لیے نکالا ہے، گھروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں رکھا، اس لیے پیدا کیا اور نکالا ہے، اس لیے امت محمدیہ بنایا ہے، اس لیے امت وسط بنایا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے اس لیے تمہیں بنایا ہے تاکہ تم یہ پیغام گھر گھر لے کے پہنچ جاؤ کہ اللہ نے یہ کہا ہے، میرے رب نے اس بات سے منع کیا ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اس بات سے بچو، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔
اب فماذا انتم قائلون، اے میرے صحابہ پھر آپ کیا جواب دو گے؟ جواب سنیے، جواب سنیے دین کو سمجھنے والوں کا۔ قالوا نشہد انک، سب بول اٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اعلان کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، اعلی آواز سے کہتے ہیں، سب جم کے کہتے ہیں، قد بلغت وہدیت ونصحت، ہم اعلان کرتے ہیں آپ نے یقیناً دین پہنچا دیا، وَأَدَيْتَ، آپ نے ایسے دین پہنچایا جیسے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے پہنچایا، آپ نے ادیتا ایسے بیان کیا، دین ایسے پہنچایا کہ حق ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ، آپ نے بڑی نصیحتیں کی ہیں، بڑی واضح کر کے باتیں بیان کی ہیں، بڑے کھلے اور آسان مسئلے بیان کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو میرے رب نے مجھے دین دیا ہے السمحہ، جو کہ آسان اور سادہ فہم اور عام بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد اپنی انگلی اٹھائی اللہ احکم الحاکمین کے آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اے میرے رب تو گواہ ہو جا، یہ تیرے بندے بھی گواہ آ گئے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، ثلاث مرات، 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے، اے میرے رب تو بھی گواہ ہو جا، یہ بندے بھی زمین پہ تیرے گواہ ہیں، میں نے تیرا حق ادا کر دیا، اب لگتا ہے نا کہ سفر الوداعی ہے، اب مقصد پورا ہو گیا۔ یہاں کے ٹھہر کے مجھے یاد آتے ہیں اپنے بیوی بچے، آپ کے اور میرے نیچے کام اور کاروبار کرنے والے، آپ کے اور میرے خاندان کے وہ لوگ جن سے ہم پوچھ سکتے ہیں ان کی نماز کا، ان کی آخرت کا، مگر ہم نہیں پوچھتے۔ وہ سوچو تو صحیح، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ان کا احساس ذمہ داری دیکھو، کتنی فکر ہے نا اللہ کے کام کی، میرے رب نے مجھے کام دیا تھا، آیا کہ وہ کام پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ ذرا سوچئے، اس کام کے لیے پتھر کھائے، ہجرتیں برداشت کی، اپنے گھر کی مصیبتیں برداشت کی، طرح طرح کے آزمائشیں برداشت کی، تانے اور الزام برداشت کیے، بڑی بڑی نفرتیں برداشت کیے، کیا کچھ نہیں کیا، مگر فکر یہ کہ بس اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے۔ اگر کسی ایک قافلے کا پتہ لگے، آج رات ایک قافلہ فلاں چوٹی پہ پڑاؤ کرنے والا ہے، رات کے اندھیروں میں گھوڑے کی پشت پہ سوار محمد کریم ان تک دین کی دعوت لے کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں بھی ایسا کوئی جذبہ ہے؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ اللہ کے سارے بندے ہی اسی طرح گزرے۔ سورۃ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں نے اس قوم کو صبح اور شام تیرے دین کا پیغام پہنچایا، اور میں نے ان کو چھپ چھپ کے بھی تیرے دین کی بات پہنچائی ہے، اور چوکوں اور جراہوں اور میلوں اور ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کے اعلان کر کر کے بھی تیرے دین کا پیغام پہنچایا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر جب بھی میں نے ان کو خیر کی بات بتائی یہ اس پر عمل کرنے کی بجائے اس سے بھاگنے لگا، مگر چھوڑی نہیں دین کی دعوت۔ آج کے اور میری شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم اس لیے دین کی بات آگے نہیں کہتے کیونکہ مانتا کوئی نہیں ہے، اور منوانا آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا اور میرا کام ہے اذان دینا، نماز پڑھنا لوگوں کا کام ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہمیں اس کام کو آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ، اور یہی سیرت محمد ہے۔ نبی علیہ السلام
اس کے بعد ایک دن میدان احد میں گئے، وہاں شہداء کی قبریں دیکھیں، ان کے لیے توبہ استغفار کی، وہاں جنازے نماز پڑھی، قبر پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا آپ اور ہم بھی یہ روزانہ دعا پڑھتے ہیں جب بھی قبرستان سے کوئی گزرے، خوش نصیب، اور ہر جگہ پہ دو دو دفعہ فرمایا وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اے احد کے شہید مسلمانوں، ان قریب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ ہر جگہ پہ دو دو دفعہ ارشاد فرمایا ان قریب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، ان قریب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر آپ کے لیے اور میرے لیے پیغام چھوڑا، کہا لوگوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، دعائیں کی امت کی، اللہ تعالیٰ ان کی تنگستی دور کرے، اللہ ان کی پریشانیوں کو عمل میں بدل دے۔ اور فرمایا کہ مجھے پوری دنیا کے خزانے دکھا دیے گئے ہیں، میں یہاں پہ کھڑا ہو کے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور ان قریب لوگوں میں تمہارا گواہ بنا کے بھیجا جاؤں گا۔ پہلے صحابہ کرام کو کہا کہ اے میرے صحابہ، آپ سے اگر رب پوچھے گا تو بتاؤ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اب یہاں خود ارشاد فرمایا میں تم پر گواہ بنا کے اٹھایا جاؤں گا اور بیان کیا جائے گا، یا اللہ ان امتیوں نے میری بات مانی، انہوں نے میری فرما برداری کی، یا اللہ ان کے لیے جنت کا مستحق بنا دے، ان کو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، وہ شفاعت محمدیہ کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور جن کا قصہ ختم ہو گیا صرف باتوں پر، کہانیوں پر، عمل نہ کر سکے، ان کے خلاف گواہ بنا کے اٹھایا جائے گا، ان کے لیے بددعا کی جائے گی، اور ان کے لیے اللہ سے دعا کی جائے گی یا اللہ ان کو میری رحمت سے اور دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان سے شدید ناراض ہوگا۔ نبی علیہ السلام اس کے بعد تشریف لے گئے بقیع غرقد میں۔ جنت البقیع آپ نے اور ہم نے مشہور کر رکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بقیع غرقد وہاں تشریف لے گئے، وہاں بھی یہی دعائیں ارشاد فرمائیں، اور پھر امت کو مخاطب کر کے بار بار ارشاد فرمایا۔ اب نبی علیہ السلام اس طرح احساس ذمہ داری ہوتا ہے، کوئی شخص جانے لگے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نصیحتیں اور وصیتیں کرتا ہے کہ یاد رکھنا لوگوں میرے بعد کہیں تم گمراہ نہ ہو جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے تمہیں اس بات پر خوف نہیں ہے کہ تم سارے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگو، اور خوف جس بات کا تھا آج اور آپ کی اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ جس بات کا خوف تھا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا کا مال تم پہ وسیع کر دیا جائے گا اور تم اس کی وجہ سے گمراہی میں پاتے ہو۔ اور آپ نے اور ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ لوگوں اگر میرا رب زمین میں لوگوں کا رزق کھول دے نا، آپ دیکھو کہ سارے لوگ اللہ کی بغاوت کرنے لگے۔ اس کا مطلب ہے رزق بغاوت میں ڈالتا ہے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے صاحب کی تفسیر میں، رزق کا تھوڑا ملنا بھی اللہ کی طرف سے کبھی کبھی نعمت ثابت ہو جاتا ہے۔ او بھائیوں جس حال میں ہو اپنے نبی کے ساتھ پیغام اور وصیت کو یاد رکھو۔ ہمارا مسئلہ فقر و فاقہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ غربت نہیں ہے، ہمارا مسئلہ رزق کی فراوانی ہے۔ اس فراوانی نے امت کو دین سے دور کر کے رکھ دیا، اللہ کی بغاوت میں کھڑا کر کے رکھ دیا، اور یہی میرے اللہ کا اعلان ہے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، مگر آپ کا رب آسمان سے رزق نازل کرتا ہے ایک خاص اندازے اور مقدار کے مطابق۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، آپ کا رب اپنے بندوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ اس کو جس حال میں رکھے اس میں خوش رہے۔ او بھائی ہم اس میں شکر ادا کریں، ہماری خوشحالیاں ہمیں نافرمانی میں بھی ڈال سکتی ہیں،
ہمارا فقر اور غربت ہمیں نافرمانی میں ڈال سکتا ہے. میرے رب نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے عافیت مانگنی چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہیں دنیا آپ کا اور میرا دین برباد نہ کر دے. سعد بن ابی وقاص یاد آئے, دسترخوان لگا, کھانا کھانے لگے ہیں, کھانے کی میز پہ بھی کسی کو آخرت یاد آتی ہے تو وہ اصحاب رسول تھے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے لوگوں یہ دسترخوان تم دیکھتے ہو, مجھ سے بہتر تھے مصعب بن عمیر, ہم سے بہتر تھے حضرت امیر حمزہ, اور ساتھ ہی کہتے ہیں میں ان آنکھوں سے شاہد اور گواہ ہوں مصعب بن عمیر اسلام سے پہلے شہزادہ تھا جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے پھر زندگی میں باری نہیں آئی. لوگ خوشبو سے پہچانتے تھے کہ مصعب بن عمیر بھی ہے. اور ایک وقت آیا احد کے اندر شہید ہو گئے, جب قبر میں اتارا گیا ان کے چہرے پہ کفن ڈالا جاتا تھا تو پاؤں ننگے ہو جاتے, اور اگر پاؤں پہ ڈالتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پاؤں چہرے کو ڈھانپ دو, پاؤں پہ گھاس رکھو اور دفنا دو, اور کہا ہم سے بہتر تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, وہ بھی شہید ہو گئے. دنیا کی نعمتیں انہوں نے اتنی نہیں دیکھی جتنی ہم نے دیکھی. یہ بات بیان کی اور دسترخوان پہ زار و قطار ہونے لگ گئے. کیسے لوگ تھے اتنے آخرت کے قریب, اتنی اللہ کی یاد میں ہٹ, اتنا یقین تھا کہ یہ دنیا ہماری تباہی کا سبب بن سکتی ہے, یہ ہمیں خراب کر کے رکھ سکتی ہے. یاد رکھیے ساتھیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتوں میں سے یہ بات ہے آخری, اور بار بار یہی ارشاد فرمایا لوگوں دھیان کرنا, لوگوں فکر کرنا, لوگوں اپنا فیصلہ اپنے ہاتھ پہ, آپ کے ہاتھ پہ آپ کے رب نے دیا ہے. اچھے اعمال کے ذریعے سے یا جنت کا فیصلہ کر سکتے ہو یا جہنم کا فیصلہ کر سکتے ہو. اور بد کی حرکت قبرستان سے آنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ممبر ارشاد فرمایا اور کہا لوگوں ان قریب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جانے والے ہیں, اور تمہارے پیچھے جس کو خلیفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کون ہے؟ یہ بڑی بات ہے, یہ عقیدہ ہے مسلمان کا. اور تمہارے پیچھے تمہارے رب کو تمہارا خلیفہ اور مالک اور مولا اور وارث چھوڑ کے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے سفر کے لیے جو دعا سکھائی اس میں بھی یہی ہے, یا اللہ آپ میرے اہل و عیال میں, میرے مال میں, میرے گھر اور کاروبار کے میرے وارث آپ ہیں, میں تو سب چھوڑ آیا. یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. جب کوئی بھی نہ ہو تو میرا رب کی ذات تو حی لا یموت ہے, وہ زندہ ہے, وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے, اپنے فضل حال پہ رکھتا ہے. اور پھر آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اور فرمائی, اس کا تعلق بھی دنیا کے مال کے ساتھ ہے. لوگوں دھیان کرنا ہے کہیں زمین میں تکبر نہ کرے گا. اور ساتھ قرآن حکیم کی آیت نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کان یذکر بالآیہ, نبی علیہ السلام ہمیں جب بھی نصیحت کرتے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتاتے, سناتے چلے جاتے اور ہمیں بات سمجھ آتی. اور تکبر سے روکنے کے بعد ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد والعاقبۃ للمتقین. اور یہ آخرت کا گھر اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں فساد نہیں کرتے, زمین میں ذرہ برابر فساد نہیں کرتے, اور کسی قسم کا فریب اور دھوکہ دہی زمین میں نہیں کرتے. والعاقبۃ للمتقین, یاد رکھو آخرت صرف متقین اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, جو اللہ سے ڈر گیا اس کی عاقبت ہے. اور اس آیت کے بعد الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین,
اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا۔ اب یہ نبی علیہ السلام آخری نصیحتیں فرما رہے ہیں امت کو، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ دونوں مسئلے ذہن میں رکھیے گا، بڑے مسائل میں سے آج ہمارا بڑا مسئلہ جس نے ہمیں اللہ کی بغاوت پہ لگایا ہے وہ رزق کی فراوانی ہے، اور دوسری بہت بڑی نافرمانی تکبر ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، بتاؤ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ صرف جہنم نہیں؟ یقیناً جہنم۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے ہم یہ نصیحتیں اور وصیتیں، یہ باتیں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے اوپر پیمانہ لگائیں اور اپنا وزن چیک کریں کہ اللہ کی عدالت میں ہمارا وزن کیا ہوگا۔ یاد رکھیے ابن مسعود والا واقعہ، درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام دیکھ کے ہنسنے لگ گئے کہ بکریوں کے چرواہے تھے ابن مسعود، کہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والے بندے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوٹی پنڈلیاں اگر ترازو میں رکھ دی جائیں قیامت کے دن اور دوسری طرف بہت پہاڑ رکھ دیا جائے، وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ مطلب وزن آپ کے میرے جسم کا نہیں، آپ کے میرے قد کاٹ کا نہیں، آپ کے میرے عزت اور کپڑوں اور معیار اور شہرت کا نہیں، وزن عمل کا ہوتا ہے، کردار کا ہوتا ہے، اس کے رویوں کا عمل وزن ہوتا ہے۔ کتنا پیارے نبی پہ جان مارنے والا تھا، کتنا عمل کرنے والا تھا، اور یہی بات پر وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وزن کرے وزن ہم اپنا اللہ کے لیے، سوچے تھوڑی دیر کے لیے گریبان میں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تکبر فرعون اور حامان کر کے چلے گئے۔ تکبر تو کیا ابو جہل نے، ہم تو نیک لوگ۔ بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ کوئی لوگوں کو حقیر جانے، حضرت یعنی اس کی نظر میں عام بندہ، ہمارا بندہ، غریب بندہ، سادہ بندہ، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ تکبر ہے، اور نہ جانے قدم قدم پہ کہاں کہاں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، اور دوسرے مسئلے میں تو شاید ہی کوئی خوش نصیب بچ سکے۔ فرمایا تکبر یہ ہے بندے کو حق بات پتہ لگے، اس تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچے، اس کے علم میں کوئی حدیث لائی جائے، پیارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا جائے، اس کو پتا ہو کہ نماز پڑھنا ایسا ہے، اس کو پتا ہو کہ اسلام میں لباس ایسا ہے، اس کو پتا ہو کہ چہرے کی شناخت اسلام میں ایسی ہے، مگر نہیں مانتا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، بھائی کسی پہ کیوں ہم نے ترازو لگانا ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، کیا آپ کی اور میری زندگی میں کوئی ایک اگر ایسی حدیث، آیت، بات، واقعہ، نصیحت ایسی موجود ہے آپ کو پتہ ہے مگر آپ کرتے نہیں؟ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہتے ہیں سستی ہے، بس ابھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ غلط فہمی میں ہیں، شیطان نے آپ کو تکبر میں ڈالا ہوا ہے، اور تکبر کا انجام جہنم ہوا کرتا ہے، اور وفاش اور ان کا تو یہی طریقہ ہے، وہ کٹ جاتے ہیں اللہ رب العزت کی فرما برداری پہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين
اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سورۃ الانبیاء 34 نمبر آیت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. اے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ کے اندر دو سوچیں اور عقیدے پائے جاتے ہیں. آئیے ہم اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ، یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت کے جھگڑوں کا فیصلہ کرے، اور یہاں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. ایک سوچ اور جھگڑا اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں آج بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے موجود تھے، اور دوسرا کہ جنت العلا، جنت المأوا، جنت الفردوس برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی کیا شان ہے میرا رب بہتر جانتا ہے. اور یہی قرآن حکیم نے ہمارے لیے راستہ واضح کیا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ زمین پہ رہا. تو بتائیے کہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو یہ آپ کے دشمن کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کفار کا یہی کہنا تھا نا کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب ہم پہ لائیں، اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کو کہو ہمیں ابھی موت دو. اور نبی علیہ السلام کہتے تھے میرا رب تمہارے مطالبوں کا محتاج نہیں ہے، جب وقت لکھا ہے موت کا تب آ جانا، پھر تم روک نہیں سکتے. اور دوسری جگہ انک میت وانہم میتون، اے نبی علیہ السلام آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اور یاد رکھیے آپ کا جانا تو باعث رحمت ہے، آخرت آپ کا انتظار کر رہی ہے. اللہ کی رحمتیں، اس کی جنت، اس کے مزے، اس کے انعامات، ان دنیا کی مشکل اور ان کٹھن لمحات سے نجات مل کے ہمیشہ کی رحمت اور سکون ملنے والا ہے. انک میت وانہم میتون. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، یہ جو بات مان نہیں لے رہے، یہ جو جن کو جمعہ اور نصیحت اثر نہیں کرتی، جن کو قرآن کی بات کوئی فائدہ نہیں دیتی، یاد رکھو رہنا تم نے بھی کوئی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ کا اصول ہے نا، جس انسان میں ہم نے روح بھر دی، جو زندہ ہے اس نے یہاں سے چلے جانا. اور مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے تعبیر کا قول ہے، کہتے لوگوں اگر جس حالت میں آج مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، اور اس حالت کا آپ کو اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہماری کیا حالت ہے، اگر صحابہ کرام یہ منظر دیکھ لیتے تو علل اعلان اصحاب رسول کہتے کہ یہ لوگ اللہ کی قسم آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تعلمون ما علموا لضحکتم قلیل ولا بکیتم کثیر. اگر لوگوں تمہیں وہ پتہ لگ جائے جو محمد کریم کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم اپنے بستر چھوڑ دو، تمہیں کبھی زندگی میں نیند نہ آئے. تم اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں میں کرنا کی عبادت کرو. لضحکتم قلیل ولا بکیتم کثیر. تمہاری یہ ہنسیاں اڑ جائیں، زندگی میں کبھی تمہارے دانت نہ نکلیں، بس تم روتے ہی رہو اور تمہیں فکر رہے کہ آخرت میں بننا کیا ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کا چوتھا اور آخری اصول، تم میں سے ہر چیز فانی ہے
کسی نے بھی نہیں رہنا، کسی جاندار کو دور کی بات، یسألونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا، آپ سے پوچھتے ہیں ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، تو بتائیے کہ یہ پہاڑ بخارات بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ یہ جو زمین کی میخیں ہیں یہ میخیں نہیں رہیں گی، یہ ہوا میں یا گالوں اور روئی کی طرح اڑا دی جائے گی، یا بخارات بنا کے ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا، اور یہی پھر اعلان باقی رہے گا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مگر آپ کی عزت والے رب کی ذات، اس کا چہرہ، اس کی بادشاہی، اس کی شان ہمیشہ زندہ و سلامت رہے۔ پیارے دوستو ساتھیو، میں آپ کو اپنے آپ کو، ہم سب اس اللہ کی طرف آپ کو دعوت دینے کے لیے یہاں کھڑا ہوں جس نے، جو حی لا یموت ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہیں ہونا۔ اللہ کرے کہ آپ اور ہم اس رب سے تعلق بنانے میں کامیاب ہو جائیں، ہماری اس رب سے دوستی لگ جائے، اور میرا رب چاہتا ہے کہ اس کے بندے اعمال صالح کے ذریعے اس کے ساتھ دوستی لگ جائیں، پھر ہمارا رب ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی جنت کا وارث بنا دے گا۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔